ہماری اس آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنی اس آج کی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں، اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ہمارے آج پہلے مہمان جو موجود ہیں عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری عارف صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی بات کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تعلیمات بیان فرمائی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر جا بجا اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جیسے سورہ رحمان کی ابھی تلاوت ہوئی، اس میں تو بیشتر آیات ہیں جس میں بار بار نعمت ہی کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن دیگر مقامات پر ان الفاظ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ اچھا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی بیان کیا گیا۔ فائدہ یہ بیان کیا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، یاد رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر نعمت کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم نعمت سمجھتے کس کو ہیں؟ اصل میں یہ کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہن میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ساری فیسلٹیز ہوں، ساری سہولتیں اسے میسر ہو جائیں تو شاید یہ اس کے پاس ساری نعمتیں آ گئی، یا کوئی بڑا عہدہ، کوئی اقتدار، کوئی منصب مل جائے، شہرت، تو شاید اس کو نعمت تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمارے اپنے بدن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی مجلس کے اندر موجود تھے اور وہ بیان فرما رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اب یہ نعمت کے عنوان پر سمجھنے والی بات ہے۔ آپ کے آگے ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو قرآن حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، ان سامعین میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اقتدار کے مالک لوگ بھی ہیں، سردار بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سیٹھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ اپنے اس بیان سے فارغ ہوئے، اس کے بعد سارے لوگ اٹھ کر چل دیے، آپ بھی جانے لگے، تو آپ کے پاس جانے کے لیے سواری نہیں تھی۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو میرے سامعین ہیں، جن کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھ کے میں بات کر رہا تھا، ان کے پاس تو اپنی شاہی سواریاں موجود ہیں اور خود میں بیان کرنے والا پیدل چل کے جا رہا ہوں۔ دل میں خیال آیا کہ شاید میرے پاس کچھ کمی ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑا ہی سے جب میں آگے چل کر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے صحرا کے اندر اور اس کے دونوں چیٹتا ہوا آ رہا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ میرے رب نے مجھ پر رحم فرمایا اور میرے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اس بندے کو بنا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس پاؤں تو ہیں سلامت ہے جن کے ذریعے چل رہے ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو رمضان الکریم میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت،
سلامت اور نہیں عرش و فرش پر کی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر کی تیری عظمتوں کے چرچے کہ تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے اور یہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو یہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے کہ غلام ناقہ پر ہے اور امام چل رہا ہے کہ غلام ناقہ پر ہے اور امام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت آپ نے حاصل کی۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور خاص طور پہ ظاہر سی بات ہے لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں افطار کے وقت اگر کہیں باہر نکلیں، اب تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑی سی یہ صورتحال کم ہے، ورنہ پہلے تو بہت جھگڑے روڈ پہ، اگر آپ ایک وقت میں دفتر سے گھر جا رہے ہوتے تھے تو کئی جھگڑے آپ دیکھتے تھے اور ہر شخص کہتا تھا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جیسے کسی پہ احسان کر رہا ہے۔ کیا حکم ہے سر اس حوالے سے؟ ہاں دیکھیے، واقعی آپ نے بہت ہی اچھا سوال قائم کیا کہ ہمارے یہاں عموماً ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے روزہ لگ گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ روزے کے متضاد ہے، یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کے خلاف بات ہے، کیونکہ کبھی ہم نے یہ غور ہی نہیں کیا ہے کہ روزہ خود کیا ہے۔ روزہ بذات خود ایک صبر والی چیز کا نام ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان صرف روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان تو باقاعدہ خود ایک پوری تعلیم لے کر آتا ہے، اپنے دامن کے اندر باقاعدہ بہت ساری چیزوں کی عملی طور پر مشق کرواتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ تو بذات خود اسے صبر سکھا رہا ہے، تو یعنی بندے کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ جو کام وہ صبح سے شام کر رہا ہے اس کا عمل اور اس کی تعلیم کیا ہے، اسے وہ سکھا کیا رہا ہے، اور بندہ اس کے خلاف بات کرتا ہے کہ مجھے جی روزہ لگ گیا ہے۔ یعنی ہم عبادت کو صرف بطور رسم ادا نہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے ہماری بدنصیبی کہ ہم کوئی بھی عبادت کا جب ایونٹ آتا ہے، جیسے ابھی آگے لیلۃ القدر ہے یا پیچھے جو ہے شب بارات گزر گئی اور دیگر ہمارے ایام آتے ہیں، تو ہم ان ساری عبادات کو بطور رسم ادا کر دیتے ہیں۔ ہم اس کی اصل روح کو نہیں پہچانتے کہ عبادت کا اصل میں مقصد کیا تھا، عبادت ہمیں سکھا کیا رہی ہے۔ رمضان جیسا مہینہ ہمیں بہت ساری عبادات کی عملی طور پر مشق کرواتا ہے، جس میں سے اہم چیز ہے ہمارے اندر قوت برداشت پیدا کرنا۔ یعنی جو ہمارے معاشرے کا اس وقت جو ایک نظریہ ہے یا جو ہمارے ہاں ایک چیز عروج پر چل رہی ہے وہ ہے عدم برداشت، یعنی کسی چیز کو بالکل برداشت نہیں کرنا ہے۔ مفتی صاحب، کوئی ایسا واقعہ جو کہ خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عہد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پیش آیا ہو رمضان المبارک یا روزے کے دوران؟ دیکھیے، صرف رمضان کی اگر ہم بات کریں، رمضان کیا بلکہ حضور علیہ السلام کی تو پوری سیرت پاک ایسی ہے کہ جس میں ہمیں قوت برداشت سکھائی گئی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں سے صرف نظر کرنا ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے، اپنے اندر ایک ضبط پیدا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کو خاص طور پر یہ نصیحت فرمائی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار شخص کو چاہیے کہ وہ کسی سے جھگڑا نہ کرے، وہ گالم گلوچ نہ کرے، بلکہ اس سے اگر کوئی
کوئی جھگڑنے آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے عملی طور پر دیکھیں، یہ ایک خاصہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کا کہ آپ نے کسی بھی چیز کا جب حکم فرمایا تو سب سے پہلے کئی گنا آپ نے زیادہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب ہمیں فرمایا کہ تم برداشت کرو، غصے کو پی جاؤ، دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرو، اپنے ظرف کو بسی کرو، دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا سیکھو۔ لیکن یہ پہلو جب ہم سیرت مصطفیٰ میں دیکھتے ہیں تو کئی گنا زیادہ ہمیں اس کا عمل بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ کا موقع ہے، غزوہ احد کے اندر حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، تو بعض صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس قوم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ وقت کے نبی کے ساتھ یہ حادثہ کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے خلاف دعائے ضرر فرما دیں، یعنی ان کے خلاف ہاتھ اٹھا دیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک، آپ نے فرمایا نہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر انتقام لینے کی بات تھی، بدلہ لینے کی بات تھی، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج ہے کہ جیسے ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم فوراً انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس قوم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، میں ان کے خلاف دعائے ضرر نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، یا اللہ تو اس قوم پر رحم فرما اور اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 برس رہا۔ ایک دو دن میں آپ کسی کو پہچان لیتے ہیں یا مہینے میں پہچان لیتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابی رسول 10 برس رہتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کا کوئی بھی عمل تکلفاً نہیں تھا، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں تھا، بلکہ ہر نیک عمل آپ کی عادت کا حصہ تھا۔ اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے کہ ہمیں اپنا ہر عمل تکلفاً نہیں کرنا چاہیے، دکھلانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اپنی عادت کا حصہ بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دکھاوا کریں۔ جی ہاں، تو میں وہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، لیکن 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا ہو کہ یہ فلاں کام کیوں کیا ہے اور فلاں کام کیوں نہیں کیا، یا مجھ پر کبھی غصہ کیا ہو، بلکہ فرماتے ہیں ہمیشہ میں نے حضور علیہ السلام سے شفقت اور رحمت کو ہی دیکھا ہے۔ دیکھیے اسلامی تعلیمات پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے حضور علیہ السلام کی خاص صفت کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء کی صفات، انبیاء کا عمل اور انبیاء کی تعلیم، انبیاء کا طریقہ امت کے لیے ہوتا ہے۔ اصل میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت یہ دیکھے کہ ہمارے نبی کیا کیا کرتے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خاص صفت کا تذکرہ ہوتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ پر خاص رحمت کی، ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، لِنْتَ لَهُمْ، ہم نے آپ کو نرم گو بنایا ہے، نرمی کرنے والا، شفقت، مہربانی کرنے والا بنایا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص سخت مزاج ہوتا ہے اور سخت دل ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے متنفر ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ لوگوں کا بھی محبوب نہیں بنتا، وہ اللہ کا بھی محبوب نہیں بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے، ہم لوگوں کے بھی محبوب بن جائیں اور اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے بھی محبوب بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی ہے ابھی مفتی صاحب نے، بہت زبردست مثالیں دی ہیں۔ ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔ رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین آج بات ہو رہی ہے برداشت کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا احکامات دیے ان پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور عالم دین نے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی آصف رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو، بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ سر رمضان المبارک کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے روزے رکھنے کا حکم دیا اور جو روزے کی اصل روح ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آج کل ہم روزے رکھ کے جو اصل روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، کیا اسے ہم پا رہے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے میٹرو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے دوستوں نے یہاں پہ الحمدللہ آج مدعو کیا، اور آپ کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سے سجائی ہے، اور ماہ رمضان مبارک کے سلسلے میں آباد ہے رمضان کے عنوان سے ماشاءاللہ سے آپ کی پوری ٹیم، کیمرہ مین، آپ کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال آپ کو اسی طرح یہ گلدستہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑا سا عرض کروں، میں تو مفتی نہیں ہوں، میں الحمدللہ خادم ہوں علماء اہل سنت کا اور فقیر ہوں۔ تو آپ نے جیسا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو کہا، یقیناً رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، ہمیں عقوبت کا درس دیتا ہے، ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب ہیں، آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو رمضان مبارک کے سلسلے میں، جو رمضان مبارک کے حوالے سے، کہ روزہ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ روزہ اصل میں بنیادی طور پر صبر کا نام ہے، اور روزہ ہمیں جو ہے وہ برداشت سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک میں فقط آپ نے نمائشی طور پر روزہ نہیں رکھنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں، بھوکا پیاسا ہم رہتے ہیں، تو وہ ہم فقط نمائشی طور پر بھوکا پیاسا نہ رہیں، بلکہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ملنساری سے ملنا ہے، بھائی چارگی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، اور اپنے اندر ایک توازن پیدا کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یقیناً روزہ جو ہے عزیز صاحب یہ بتا دیجیے گا نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن میں؟ اب ظاہر سی بات ہے روزانہ اجرت پہ کام کرنے والے لوگ جو ہے نا ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اور ہر شخص ہی کسی نہ کسی رکاوٹ کا یقیناً شکار ہے۔ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں اس لاک ڈاؤن کی کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جو وبا ہے کرونا وائرس، یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ اس کے تھوڑا سا جائزہ لیں ڈاکٹر صاحب، تو جیسے جو ہمارے مغربی ممالک ہیں، جیسے یورپ میں اٹلی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، اور اس کا اگر آپ موازنہ اسلامی ممالک کے ساتھ کریں، جیسے پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے یا انڈیا یا دیگر جو ممالک ہیں، آپ اس کا تقابلی جائزہ کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو وہاں پر اس کے جو اثرات ہیں مغربی ممالک میں زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں، اور پاکستان کا اگر آپ موازنہ کریں جو اسلامی ممالک ہیں بشمول پاکستان کے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کرونا سے جو متاثر جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہے، اس کی شرح اموات بھی کم ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ حکومت وقت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے جو ہوا ہے، اب اس میں جو معاملہ جو زیادہ اس سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ غریب طبقہ، ڈیلی ویجز پر جانے والا طبقہ، جو ملازمین ہیں، دفاتر کو جاتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ تو یقیناً میں آپ کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا حکومت وقت سے بھی کہ آپ نے اس شہر کو، اس صوبے کو لاک ڈاؤن تو کیا ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے، جو لوگ روزگار پہ جاتے تھے، جو دفاتر پہ جاتے تھے، جو ڈیلی ویجز پہ جا کر کام کرتے تھے، جو روز 200 روپیہ کما کے لا کے اپنے گھر کو چلاتے تھے، ان کا کیا حال ہے۔ اگر ریاست لاک ڈاؤن کرتی ہے تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ان کی دہلیز پر ضروریات زندگی، اشیاء خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں وہ ان کی دہلیز پر فراہم کریں۔ ہمارے سامنے مثال ایگزامپل ہے، آپ یو اے کو دیکھ لیں، آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں یا ترکی کو دیکھ لیں۔ آپ ترکی میں دیکھیں کہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے ہر گھر میں جا کر عزت و احترام اور تکریم کے ساتھ وہاں پر لوگوں کو اشیاء خورد و نوش اور ضروریات زندگی کا سامان ان کو میسر کیا ہے، ان کو نقد عطیات فراہم کیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو نمائشی طور پہ یہ چیزیں نہ کریں، بلکہ یہ عوام ان کی ہے، ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ریلیف فراہم کرے۔ تو لاک ڈاؤن جو ہے یہ غریب طبقے کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ریلیف ضرور حکومت کو فراہم کرنا چاہیے۔ سر کیا کہتے ہیں مساجد میں ایس او پیز فالو کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر ایس او پیز فالو ہو سکتی ہیں تو پھر کیا مساجد کو کھول دینا چاہیے اس وقت، جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی 900-950 پیشنٹس ایک دن میں پازیٹیو آ رہے ہیں، کبھی 1200-1300 پیشنٹس آ رہے ہیں۔ اب 21,500 کی جو فگر ہے پاکستان کی وہ کل کی تھی، اور اب مزید آج کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، پلس ڈاکٹرز کی اموات ہو رہی ہیں، ڈاکٹر فرقان اور مزید ڈاکٹرز جو ہے نا وہ بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ، کیا
SOPs لے کے مساجد کو کھولنا بہتر تھا یا مساجد کو مجبوراً لوگوں کی صحت کی خاطر، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے تو اللہ کا گھر کو کوئی شخص بند نہیں کرا سکتا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مساجد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں میں اس وقت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا حکومت وقت کو کیا فقط مساجد ہی نظر آ رہی ہیں؟ کیا کرونا جو ہے وہ کیا صرف مساجد میں آئے گا؟ کیا کرونا جو سبزی منڈی ہے یا سپر اسٹور ہیں یا دیگر جو ادارے ہیں جہاں پر جیسے کہ میڈیا ہاؤسز بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، یا جو سپر اسٹور ہے وہاں، یا بینک آپ دیکھ لیں کہ بینکوں میں بھرپور لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو کیا کرونا صرف جو ہے مساجد میں آ رہا ہے؟ تو مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وبا ہے یہ اس کے حوالے سے تو اگر یہ جو جملہ بڑا مشہور ہے کہ وبا آ گئی، ہمیں وبا سے لڑنا ہے، کرونا سے لڑنا ہے، دیکھیں کرونا سے ہم لڑ نہیں سکتے، کرونا وبا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اور بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی ہے، دوا بھی ہمارے لیے ہوگی اور دعا بھی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اچھا مساجد کے حوالے سے میں عرض کروں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو ہمیں SOPs دی ہیں، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتائے، مسلمان تو ویسے ہی بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ طہارت کے حوالے سے اس کے پاس اصول وضع ہیں، کہ مثال کے طور پر باہر ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ جناب ہاتھ دھونے ہیں، مگر مسلمان کا شیوا کیا ہے کہ وہ وضو کرتا ہے، مسلمان نہانے کے وہ کہتے ہیں نہاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم غسل کرتے ہیں، تو یقیناً ہمیں تو ویسے ہی ہم تو جب سے پیدا ہوں ہم تو ویسے ہی SOPs پر عمل کر رہے ہیں، تو اسلام تو ہمیں ویسے بھی بنیادی طور پر طہارت کا درس دیتا ہے، اور صفائی ستھرائی، چونکہ ہمارا ایک یہ نصب العین ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، تو یقیناً جو مساجد کے حوالے سے جو حکومت وقت کا جو یہ موقف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ صدر پاکستان ماشاءاللہ سے مساجد کے دورے کر رہے ہیں، اسلام آباد میں جا رہے ہیں، بہراکہو میں جا رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دیگر شہروں میں بھی آئیں، دیگر صوبوں میں جائیں، دیکھیں کہ سپر اسٹور میں کیا ہو رہا ہے، کتنی لمبی لائنیں لگے ہیں۔ ابھی ہم بھی آئے ہیں تو آپ یقین مانیں، آپ دیکھیں جب 4-5 بجے کا جب وقت ہوتا ہے تو آپ جمع غفیر دیکھیں، کافی جمع غفیر ہے، آج تو ٹریفک بھی بہت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ آپ اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اصل میں مساجد کا سوال نہیں ہے یہ، اس میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی سماجی فاصلہ ہونا چاہیے، ڈسٹینس فاصلہ یعنی لوگوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اب اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، وہ چاہے اب کوئی سی بھی جگہ ہے آپ کی، اگر آپ واقعی سماجی فاصلہ کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ خاص طور پر مسجد کا نام لے کر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، میرے خیال سے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر وہاں پر فاصلہ ہو رہا ہے اور آپ کی مارکیٹس میں نہیں ہو رہا، بازار میں نہیں ہو رہا، بینک میں نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے وہاں غلط ہو رہا ہے، لیکن اس ایشو پر اتنی زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے۔ میں خود ایک مسجد کا امام ہوں اور میں نے خود سوشل میڈیا پر اپنی مسجد کو وقتاً فوقتاً وہاں سے میں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ہم SOPs پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ الحمدللہ علماء بھرپور تعاون کرتے ہیں، انہیں اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا بھی خیال ہے، عوام کا بھی خیال ہے، سب سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات انسانیت کے حوالے سے کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح کا تاثر دینا کہ جس سے یہ لگے کہ شاید علماء تعاون نہیں کرتے ہیں، مساجد والے لوگ تعاون نہیں کرتے، نقصان میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ اصل میں علماء تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم گورنمنٹ سے بھی تعاون کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مساجد کو بالکل بند نہ کیا جائے۔ ہاں جو شرائط آپ نے لگا دی ہیں وہ سماجی فاصلہ آپ قائم رکھیں، کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے، جہاں سے آپ کی تکلیف دور ہونی ہے، جہاں سے دعا کے بغیر تو کوئی نجات مل ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ وہ اپنا آخری آپشن بھی ختم کر دیں، دیکھیں نا اپنا کہ آپ اس کو بھی بند کر دیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کہاں سے وہ ہوگا؟ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے، ٹھیک ہے اس کے اسباب کچھ بھی ہو، کرونا بیماری بھی اللہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اور شفا بھی اللہ کی ذات دے گی، تو اسباب اس کے کچھ بھی ہوں، لیکن کم از کم ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ بھائی بیماری اس نے پیدا کی، شفا بھی وہ دے گا۔ جب سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، جب سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر انسان کی امید کون ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بے شک بہت اچھی بات کی آپ نے مفتی صاحب، واقعی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے اجتماعی دعا کا کچھ اثر ہی اور ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ جی اچھا آصف صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ
جو اقلیتی کمیٹی بنی ہے اس میں احمدی جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا. ظاہر سی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو اقلیتی کمیٹی میں تو ان کو شمولیت ہونی ہی تھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ہماری تو سمجھ سے یہ مبرہ ہے بات یہ کہ حکومت کا یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ جو کہ ناقابل فہم ہے کہ جو اقلیتی کمیشن بنا ہے اس میں قادیانی کی جو شمولیت ہے باقاعدہ اس کی سمری پاس ہوئی ہے اور وزارت مذہبی امور سے وہ سمری ارسال ہوئی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں تو سر مائنورٹیز میں آئیں گے نا جب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے جی جی تو دوسرے مذاہب کے لوگ تو مائنورٹی کہلائیں گے نا. تو اس میں اعتراض کیا ہوا؟ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی تو دیکھیں اپنے آپ کو ویسے بھی غیر مسلم کہتے ہی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں سر دائرہ اسلام سے خارج ہے نا. دیکھیں مسلمان نہیں ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی. مطلب اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. میرا اپنا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے جو مسلمان ہے. اب کوئی شخص اگر یہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی اور آخری رسول ہیں. ختم نبوت تو ختم نبوت کا منکر تو پھر اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا نا. ہم نے تو ڈاکٹر صاحب اس کی دیکھیں مذمت بھی کی ہے اور یہ ہمیشہ سے تاریخ میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بلکہ کچھ ایسے جو بیرونی ہاتھ ہیں جو کہ یقیناً ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں ہم مسلمانوں کی دھڑکنوں کو, ان کے ایمان کی حرارت کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت جو ہے وہ اصل میں ہماری ایمان کی اساس ہے اور ہماری ایمان کی جڑ ہے. تو یہ جو اقلیتی کمیشن میں یہ جو ان کا شامل ہونا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کھچڑی پک رہی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ایسا ہے کہ وہ باطل قوتیں وہ یہودی لابی وہ یہ چاہتی ہے کسی طرح سے اس. لیکن سر اقلیت کمیشن میں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں ڈالیں گے آپ؟ تو دیکھیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈکلیئر کریں نا, اپنا عقیدہ ڈکلیئر کریں. سر وہ ڈکلیئر کریں یا نہ کریں, حکومت پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا کہ احمدی جو فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب اسلام میں نہیں ہے تو دوسرے مذہب سے ہو گئے. دوسرے مذہب سے ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے تو اقلیت ایسے لوگوں کی ہو گئی دوسرے مذاہب کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں اگر وہاں بھی نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس ملک میں پارسی بھی رہتے ہیں, اس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں, اس ملک میں دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. صحیح. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے عقیدے کو وہ جب اس پاکستان کے آئین کے تو غدار بھی ہیں, اگر وہ پہلے پاکستان کا آئین کو تسلیم کر لیں اس کے بعد بیٹھیں, وہ اپنا عقیدہ جب ان کا واضح ہو جائے گا تو دیکھیں عیسائی جو ہے آئین اپنی جگہ ہے بالکل سر آنکھوں پہ, لیکن اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آصف صاحب اس میں کھل کے کہوں گا, میں بڑا شدید عاشق رسول ہوں اور ختم نبوت کا ایسا ماننے والا ہوں کہ اس میں کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں ممکن ہی نہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں جو راشن بانٹا جا رہا ہے آپ کی طرف سے کیا اس میں خدمات کی جا رہی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے اس میں الحمدللہ انڈیویجولی انفرادی طور پر ہم نے اپنے دوستوں کے ہمراہ جو ہے وہ شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں الحمدللہ مختلف ڈسٹرکٹ میں, سینٹرل میں, ایسٹ میں, ویسٹ میں, ساؤتھ میں الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک راشن کی تقسیم بھی کی ہے. ہمارے کچھ دوست احباب بھی ہیں تو ان کے ساتھ مل کر الحمدللہ ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں. اور میں اس موقع پر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں جیسے کہ دعوت اسلامی ہے, جیسے کہ سیلانی ویلفیئر ہے, کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ ماشاءاللہ 26 لاکھ لوگوں کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے. اسی طرح سیلانی ویلفیئر نے 20 لاکھ افراد کی کفالت کے حوالے سے کام کیا ہے. اچھا ہم لوگ بھی اپنے طور پر جو ہمارے علماء اکرام ہیں, مشائخ ہیں یا دیگر فلاحی ادارے الحمدللہ جو شہر کراچی میں ملک پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں, تو یہ کام تو حکومت وقت کا تھا کہ جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں ضروریات زندگی وہ پہنچائیں. مگر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اس چیز میں ناکام ہوتے نظر آ رہی ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عوام کو, اپنے شہریوں کو ریلیف فراہم کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فلاحی تنظیمات نہ ہوتی تو ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں کہ یہاں پہ خانہ جنگی ہوتی. اس موقع پر ہم اپنے پاکستان کی تمام جو فلاحی ادارے ہیں وہ جو بھی ہیں ہم ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر عوام کی درد کو, ان کی مصیبت کو سمجھ کے چلیں. یہ سب یعنی عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا, راشن بیگز پرووائڈ کیے گئے. مفتی صاحب مختصر میسج اگر آپ کو دینا چاہیں تو. دیکھیں میں مختصر میسج آج کے عنوان کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں عدم معاشرت کا رجحان, عدم برداشت کا رجحان بہت زیادہ ہے. ہم کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے, نظر انداز نہیں کرتے.
اور ہم فوراً انتقام لینا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لڑائی جھگڑے، بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے یہ بات سیکھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا تمہیں میں وہ شخص نہ دکھاؤں جس پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ ایسا خوش نصیب کہ جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی چند صفات کا تذکرہ کیا، فرمایا وہ انسان جو نرم خو ہو، آسانی پیدا کرنے والا ہو، نرم مزاج ہو اور لوگوں میں گھل مل جانے والا۔ فرمایا ایسے شخص پہ اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنی ہے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہمیں دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ پوچھا کہ تم طاقتور شخص کس کو سمجھتے ہو، پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول جو میدان کے اندر کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے، ہم اس کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ طاقتور نہیں ہے، فرمایا طاقتور شخص وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنی ذات پر کنٹرول کر واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جس شخص کو اپنی ذات پر کنٹرول ہو گیا وہی طاقتور ہے اور وہی ایک اچھا انسان ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور یہی آج کا پیغام بھی ہے۔ مفتی محمد وسیم بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ محمد آصف رضا قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ قاری فیصل چشتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا قصیدہ بردش شریف سنا دیں جی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم